بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحیم اور ثانیہ کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ کافی علاج معالجہ کروایا مگر افاقہ نہ ہوا، تو اب اللہ کی مرضی سمجھ کر دونوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس بات پر دونوں اکثر افسردہ رہتے، مگر دونوں کے پیار میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ رحیم ایک نیک اور ایماندار بندہ تھا جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا تھا۔ اگرچہ رحیم کو مزدوری زیادہ تو نہیں ملتی تھی، مگر چونکہ ثانیہ ایک سمجھدار اور قناعت پسند عورت تھی، لہٰذا وہ گھر کے معاملات کو سمجھداری سے چلا رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی رحیم سے کسی چیز کی فرمائش نہ کی اور نہ کبھی تنگ دستی کا ذکر کرتی، مگر ثانیہ جلد امیر ہونے کے خواب ضرور دیکھتی اور اللہ سے ہر دم حالات کی بہتری کی دعا کرتی رہتی تھی۔ ایک دن رحیم گھر سے نکلا، تھوڑی دور گیا کہ دیکھا ایک بوڑھا آدمی گلی کے کنارے بیٹھا ہے۔ بوڑھے آدمی نے رحیم کو دیکھ کر پانی مانگا، تو رحیم نے دکان سے گلاس میں پانی بھر کر اس بوڑھے کو پلا دیا۔ بوڑھے آدمی نے پانی پینے کے بعد رحیم کا شکریہ ادا کیا اور رحیم کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ چند دن بعد جب رحیم کام سے واپس گھر آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بیگ ملا۔ پہلے تو وہ اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا، مگر پھر فوراً سوچا کہ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ مالک تلاش کرے۔ یہ سوچ کر رحیم نے پہلے تو ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو بیگ اٹھا کر گھر آ گیا۔ ثانیہ نے رحیم کے ہاتھ میں پکڑے بیگ کو سوالیہ انداز میں دیکھا تو رحیم نے ساری بات بتا دی۔ ثانیہ نے فوراً رحیم کے ہاتھ سے بیگ پکڑا اور اسے کھول دیا۔ اندر نئے اور پرانے نوٹ ہی نوٹ تھے۔ ثانیہ اتنے پیسے دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے بیگ بند کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ثانیہ تجسس اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ رحیم کا چہرہ تکنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ رحیم اس کی دلی کیفیت سمجھ گیا اور فوراً بولا کہ ہمیں مالک کو تلاش کر کے یہ بیگ اس تک پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارا دین امانت میں خیانت کو پسند نہیں کرتا اور دوسرے کے مال پر نظر رکھنا بھی ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ رحیم کی یہ بات سن کر ثانیہ بولی کہ وقتی طور پر شیطان نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں تمہاری بات سے ہوش میں آ گئی ہوں۔ یہ کسی کی امانت اور ہماری آزمائش ہے، ہم انشاءاللہ اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے۔ دونوں نے بیگ کی جب تلاشی لی تو انہیں بیگ میں پڑا ایک کارڈ ملا جس پر کسی کا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھا تھا۔ رحیم نے اس نمبر پر کال کر کے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص اس بیگ کا مالک تھا جو بیگ کے گم ہونے پر سخت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص بڑی سی گاڑی میں رحیم کے گھر پہنچا۔ رحیم نے اس امیر آدمی کو بیگ پکڑایا اور معصومیت سے بولا، آپ نوٹ گن لے، ہم نے کچھ نہیں لیا، مجھے آپ پر یقین ہے۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے بیگ پکڑ کر کھولا اور ڈھیر سارے نوٹ نکال کر رحیم کو دیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ رحیم اور ثانیہ اس غیر متوقع صورتحال پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان پر ہمارا کوئی حق نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، رحیم نے ہمت کر کے کہا۔ یہ آپ کی ایمانداری کا صلہ ہے اور اس میں میری خوشی بھی شامل ہے۔ امیر آدمی مسکراتے ہوئے بولا اور ان کے گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس آدمی کے جانے کے بعد رحیم اور ثانیہ دیر تک اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے کہ کس طرح ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے ان کے دل بدل دیے۔ رحیم نے ایک دکان ڈالی جس سے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ بے شک اللہ سب کی سنتے ہیں۔